नाज़रीन इकराम, ये एक ऐसे नबी की दास्तान है जिसकी खूबसूरती मिसाल बन गई, जिसके सब्र ने तारीख रकम की और जिसकी ज़िंदगी आजमाइशों से मोजिज़ों तक का सफ़र थी। ये है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हैरत अंगीज़ कहानी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। वो अपने वालिद के बेहद महबूब थे। उनकी मासूमियत, हसन और पाकीज़गी हर एक को मुतासिर करती थी। एक रात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक अजीब ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। सुबह होते ही वो अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और अर्ज़ किया, अबा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ये ख्वाब सुनकर समझ गए कि ये कोई आम ख्वाब नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक अजीम इशारा है। उन्होंने फरमाया, बेटा, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को न बताना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे। बेशक शैतान इंसान का खला दुश्मन है, लेकिन हसद दिलों मैं पहले ही जगह बना चुका था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई महसूस करते थे कि उनके वालिद यूसुफ़ और बुनियामीन से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। यही एहसास आहिस्ता आहिस्ता हसद में बदल गया। एक दिन भाइयों ने आपस में मशूरा किया। उन्होंने कहा, यूसुफ़ को रास्ते से हटा दो ताकि वालिद की पूरी तोजा हमारी तरफ हो जाए। किसी ने कहा कत्ल कर दो, लेकिन एक ने मशूरा दिया, इन्हें किसी अंधे कन्वे में फेंक दो, कोई काफिला उन्हें ले जाएगा। यही फैसला हुआ। अगले दिन वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और कहा, अबा जान, यूसुफ़ को हमारे साथ भेज दीजिए, वो खेलेगा और खुश रहेगा, हम उसकी हिफाजत करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल बेचैन था। उन्होंने फरमाया, मुझे डर है कि कहीं भेड़िया उसे न खा जाए जबकि तुम इससे गाफिल हो। उन्होंने जवाब दिया, अगर भेड़िया उसे खा जाए और हम इतने सारे हों तो फिर हम बड़े नुकसान में होंगे। आखिरकार हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी। भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले गए। रास्ते में वो अपने असल इरादे पर आ गए। उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पकड़ा और एक गहरे अंधे कन्वे में फेंक दिया। वो मासूम बच्चे की चीखें आसमान तक गईं, मगर भाइयों के दिल न पगले। अल्लाह ने उसी वक्त वही फरमाई, एक दिन आएगा जब तुम उन्हें उनके इस अमल की खबर दोगे और वो तुम्हें पहचान भी न सकेंगे। रात को भाई रोते हुए वापस आए। उन्होंने झोटा खून लगाकर कमीज पेश की और कहा, अबा जान, हम दौड़ में लग गए थे और यूसुफ़ को सामान के पास छोड़ दिया था, फिर भेड़िया उसे खा गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज देखी। कमीज सही सलामत थी। उन्होंने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम्हारे नफ्सों ने तुम्हारे लिए एक बात को आसान बिना दिया है, अब सब्र ही बेहतर है। इधर एक काफिला पानी भरने के लिए इस कनवे के पास आया। जब उन्होंने डूल नीचे डाला तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उसके साथ ऊपर आ गए। उन्होंने खुश होकर कहा, वाह, ये तो एक लड़का है। उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को गुलाम बनाकर मिस्र के बाजार में बेच दिया, बहुत कम कीमत पर, लेकिन अल्लाह के मंसूबे बहुत बड़े थे। मिस्र के एक बड़े अजीज़ ने उन्हें खरीद लिया। उसने अपनी बीवी से कहा, उसे इज्जत के साथ रखो, मुमकिन है ये हमें फ़ायदा दे या हम उसे बेटा बना लें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बड़े होने लगे। अल्लाह ने उन्हें हुस्न, हिकमत और इल्म अता फरमाया, लेकिन आजमाइश अभी बाकी थी। अजीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलेखा उनके हुस्न और पाकीज़गी से मुतासिर हो गई। एक दिन उसने महल के दरवाजे बंद किए और कहा, आओ। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह की पुनाह मांगता हूँ, बेशक मेरा रब बेहतर ठिकाना देने वाला है। उन्होंने गुनाह से बचने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। ज़लीखा ने पीछे से उनकी कमीज फाड़ दी। ऐन इसी वक्त अजीज़ मिस्र दरवाजे पर आ गया। ज़लीखा ने फ़ौरन इल्ज़ाम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर डाल दिया, लेकिन अल्लाह ने सच को ज़ाहिर कर दिया। एक गवाह ने कहा, अगर कमीज आगे से फटी है तो औरत सच्ची है, और अगर पीछे से फटी है तो यूसुफ़ सच्चे हैं। कमीज पीछे से फटी थी, सच ज़ाहिर हो गया, लेकिन आजमाइश ख़त्म न हुई। शहर की औरतों ने ज़लीखा का मजाक उड़ाया। उसने उन्हें दावत दी, फल और चाकू दिए और फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सामने बुलाया। जब औरतों ने उन्हें देखा तो हैरत से अपने हाथ काट बैठें और बोल उठें, ये इंसान नहीं, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। ज़लीखा ने कहा, यही वो है जिसके बारे में तुम मुझे मलामत करती थीं। फिर उसने धमकी दी कि अगर यूसुफ़ उसकी बात न माने तो इसे कैद कर दिया जाएगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए मेरे रब, कैद खाना
مجھے اس گناہ سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں۔ اور پھر ایک نبی جھیل میں داخل ہوا، لیکن وہ جھیل بھی ہدایت کا مرکز بن گئی۔ جھیل کے اندر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر، حکمت اور اللہ کی طرف دعوت دینا نہیں چھوڑا۔ وہاں 2 قیدی اور بھی تھے، ایک بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا باورچی۔ ایک دن دونوں نے عجیب خواب دیکھے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، ہم آپ کو نیک انسان سمجھتے ہیں، ہمیں اپنے خواب کی تعبیر بتائیے۔ ایک نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے انہیں کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دی، پھر فرمایا، تم میں سے ایک اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، جبکہ دوسرے کو سولی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر سے کھائیں گے۔ کچھ دن بعد بالکل ایسا ہی ہوا۔ جو شخص آزاد ہونے والا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، لیکن شیطان نے اسے بھلا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال مزید جیل میں رہے۔ پھر ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے درباریوں سے تعبیر پوچھی، مگر کوئی جواب نہ دے سکا۔ اسی وقت وہ ساقی جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی، اچانک سب کچھ یاد کر بیٹھا۔ اس نے کہا، میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتانے والے شخصوں کے پاس لے جا سکتا ہوں۔ وہ فوراً جھیل پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، 7 سال تک مسلسل اچھی فصلیں ہوں گی، تم جتنا کاٹو اسے بالیوں سمیت ذخیرہ کر لینا، سوائے تھوڑے سے اناج کے جو تم کھاؤ گے۔ پھر 7 سخت قحط کے سال آئیں گے جو سارا ذخیرہ کھا جائیں گے۔ اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور لوگ خوشحال ہو جائیں گے۔ جب بادشاہ نے یہ تعبیر سنی تو حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً حکم دیا، یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، پہلے اس معاملے کی تحقیق کرو جس میں عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ بادشاہ نے عورتوں کو بلایا۔ انہوں نے کہا، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ تب زلیخا نے بھی سچ قبول کر لیا۔ اس نے کہا، اب حق ظاہر ہو چکا، میں ہی تھی جس نے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی تھی، اور بے شک یوسف سچے ہیں۔ یوں اللہ نے اپنے نبی کی پاکیزگی سب پر ظاہر کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزت کے ساتھ جھیل سے باہر آئے۔ بادشاہ ان کی حکمت، علم اور دیانت سے بہت متاثر ہوا۔ ایسے نے کہا، آج سے آپ ہمارے نزدیک بڑے معزز اور امانت دار ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ملک کے خزانوں کی ذمہ داری مجھے دے دیجیے، کیونکہ میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ یوں ایک قیدی مصر کے خزانوں کا نگہبان بن گیا۔ وقت گزرتا گیا، قحط شروع ہو گیا، چاروں طرف لوگ اناج کے لیے مصر آنے لگے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی مصر پہنچے۔ وہ انہیں پہچان نہ سکے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً انہیں پہچان لیا۔ انہوں نے ان کی مہمان نوازی کی اور پوچھا، کیا تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، ایک چھوٹا بھائی بنیامین ہے جو ہمارے والد کے پاس ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اگلی بار اسے بھی ساتھ لانا، ورنہ تمہیں اناج نہیں ملے گا۔ بھائی واپس گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو راضی کیا۔ بہت اصرار کے بعد بنیامین بھی ان کے ساتھ مصر روانہ ہوا۔ جب بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے تنہائی میں بتایا، میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ بنیامین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک حکمت عملی اختیار کی تاکہ بنیامین کو اپنے پاس رکھ سکیں۔ انہوں نے شاہی پیمانہ بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو اعلان ہوا، بادشاہ کا پیمانہ چوری ہو گیا ہے۔ تلاشی لی گئی اور پیمانہ بنیامین کے سامان سے نکلا۔ بھائی حیران رہ گئے۔ وہ بولے، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دل کا درد چھپا لیا۔ انہوں نے صبر کیا۔ آخرکار وقت آ گیا جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی شناخت ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائی حیرت سے کانپ اٹھے۔ انہوں نے کہا، کیا آپ واقعی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میں یوسف ہوں
اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل فرمایا۔ بھائی شرمندگی سے جھک گئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم خطا کار تھے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ جملہ کہا جو قیامت تک معافی اور رحم کی مثال بن گیا۔ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ پھر انہوں نے اپنی قمیص دی اور فرمایا، یہ قمیص میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ ادھر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا، آپ ابھی تک یوسف کے خیال میں ہیں۔ لیکن جب قمیص پہنچی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ آخرکار وہ عظیم لمحہ آ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے اور پورا خاندان مصر پہنچ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین کو تخت پر بٹھاتے ہیں اور پھر تمام بھائی احترام میں جھک جاتے ہیں۔ اسی لمحے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن کا خواب یاد آ گیا۔ 11 ستارے، سورج اور چاند، سب خواب حقیقت بن چکا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی، خوابوں کی تعبیر سکھائی اور مجھے آزمائشوں سے نکال کر عزت دی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر انسان صبر کرے، اللہ پر بھروسہ رکھے اور پاکیزگی کو نہ چھوڑے تو کنواں بھی محل بن سکتا ہے، قید خانہ بھی عزت کا راستہ بن سکتا ہے اور آزمائشیں بھی کامیابی کی سیڑھی بن جاتی ہیں۔